قحط آنے پر ملکہ نے وہ کون سا کام سر انجام دیا؟ جادوگرنی نے ملکہ کی کن جادوئی قوتوں سے مدد کی؟ اس عمل سے عوام کا ملکہ کے بارے میں کیا رد عمل تھا؟ یہ مکمل کہانی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک خوبصورت ملکہ رہتی تھی جس کا نام ملکہ زرین تھا۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی بلکہ اپنے حکمت بھرے فیصلوں اور انصاف پسندی کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ اس سلطنت ہر طرف خوشحال تھی، لوگ خوش تھے اور زمین سرسبز و شاداب تھی۔ ملکہ زرین کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ ملکہ کے محل کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا جسے لوگ جادوگرنی کا جنگل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو جادو سے لوگوں کی تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن اس کے جادو کی قیمت ہمیشہ بہت بڑی ہوتی تھی۔ اس جادوگرنی کا نام نیشا تھا۔ نیشا ایک قدیم جادوگرنی تھی جو صدیوں سے جادو کی طاقتوں کو استعمال کرتی آئی تھی اور وہ ہمیشہ لوگوں کی تقدیر کھیلنے کا شوق رکھتی تھی۔ ایک دن ملکہ زرین کو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ اس کی سلطنت میں ایک دن قحط آ گیا اور لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو بچا سکے، لیکن اس کے پاس وسائل موجود نہیں تھے۔ تب اسے یاد آیا کہ جادوگرنی کا جنگل نزدیک ہے، کیوں نہ میں وہاں مدد کے لیے چلی جاؤں اور وہاں شاید کوئی ایسا حل ہو جو اس کے ملک کو بچا سکے۔ ملکہ زرین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جنگل میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ زرین نے محل سے نکل کر جنگل کی طرف قدم بڑھائے۔ راستہ بہت دشوار تھا اور پورا جنگل ایک جادوئی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر درخت میں کچھ نہ کچھ عجیب سا تھا اور ہوا میں ایک سرد سی مہک تھی۔ آخر کار ملکہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گئی جہاں نیشا جادوگرنی کھڑی تھی۔ نیشا نے ملکہ زرین کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، آئیے ملکہ زرین، میں نے آپ کا انتظار کیا۔ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے نا؟ ملکہ زرین ہمت کر کے بولی، ہاں جادوگرنی، میری سلطنت میں قحط آ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس سے نجات دلاؤ، میری مدد کرو اور میں تمہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نیشا نے ہنس کر کہا، تمہاری مدد ممکن ہے لیکن اس کی قیمت بھی ہے۔ تمہیں اپنی سلطنت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ مجھے دینا ہوگا۔ ملکہ زرین نے فوراً کہا، میری سلطنت میں سب سے قیمتی چیز میری رایا کا پیار اور اعتماد ہے اور وہ تمہیں ملے گا اگر تم میری مدد کرو۔ نیشا نے کہا، تمہارا پیار اور اعتماد تمہارے دل میں ہے، لیکن میں اس سے کچھ اور طلب کرتی ہوں۔ میں تمہاری روح کا ایک حصہ چاہتی ہوں تاکہ میں ہمیشہ جادو کی طاقت کو برقرار رکھ سکوں۔ ملکہ زرین کو تھوڑی دیر کے لیے دھچکا لگا، لیکن پھر اس نے اپنی سلطنت کے لیے فیصلہ کیا۔ میں تمہیں اپنی روح کا ایک حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری سلطنت کے لیے میں اپنی زندگی کی قیمت بھی ادا کر سکتی ہوں۔ نیشا نے ملکہ زرین کی قربانی کو قبول کیا اور فوراً جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس کی طاقتوں کا ایک طوفان آیا اور قحط کی حالت ختم ہو گئی۔ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور لوگوں کو کھانا ملنے لگا۔ لیکن جب نیشا نے جادو مکمل کیا تو اس نے ملکہ زرین سے کہا، تم نے جو قربانی دی ہے وہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ تمہاری روح کا ایک حصہ اب میری جادوئی طاقت کا حصہ بن چکا ہے۔ ملکہ زرین نے کہا، میرے لوگوں کی زندگی بچ گئی اور یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ نیشا نے کہا، تمہاری قربانی نے تمہیں ایک نئی قوت بخشی ہے۔ تمہاری حکمت اور طاقت اب تمہارے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ چند دنوں بعد ملکہ زرین کی حالت بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور حکمت بھری ہو گئی۔ اس کا دل اب بھی اپنے لوگوں کے لیے محبت سے بھرا تھا، لیکن نیشا کی جادوئی طاقت کی چھاپ اس کی روح پر گہری ہو چکی تھی۔ وہ اب اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط تھی اور اس کے فیصلے بھی پہلے سے کہیں زیادہ عادلانہ اور دانشمندانہ ہو گئے تھے۔ ملکہ زرین اور نیشا کی کہانی یہ سبق سکھاتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی قوم اور لوگوں کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اس کے بدلے ہمیں اپنی تقدیر کی حقیقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کہانی کا اختتام ہم ایک سوال کے ساتھ کریں گے، کیا واقعی دنیا میں جادو کی طاقت انسانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے یا پھر ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔